رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عیر اخاہ، کہ جو اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے، قد تاب منہ، کہ اس بھائی نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی تھی، لم یمت حتی یعملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عار دلائی تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہم اس کو اس کے گناہ پر عار نہ دلائے، اس کو یہ نہ کہے کہ بھائی تو بہت ہی شانہ بن رہا ہے، اور میرے کو معلوم تو سینما ہال میں بھی رہتا تھا، اور یہ نہ مجھے معلوم ہے تو گانے بھی گاتا تھا۔ تو ایسی عار دلانا اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہم کو معلوم نہیں کہ جس بندے نے گناہ کیا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ایسا تعلق ہو کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور وہ ابھی توبہ کر دے اور ہمارے سے آگے نکل جائے۔ تو اس لیے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے کہ بھئی یہ تو بہت گنہگار ہے اور پھر اس کا تو کچھ بھلا نہیں ہے اور اس کا کیا ہوگا۔ تو ایسے الفاظ سے ہم پرہیز کریں، بلکہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ قابل رحم ہے، وہ رحم کرنے کے قابل ہے۔ تو دیکھو، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کو اس بیمار بندے سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو بیماری ہے اس کو دور کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن بندہ ہے اور گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، تو اب ہمیں ایسے شخص سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو خرابی ہے، اس میں جو عیب ہے، وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے، اس سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے، اس آدمی کی ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیمات دی ہے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کی فکر کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے بیماری سے دور بھاگا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اگر بیمار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر جب تم کسی بیمار کو دیکھو تو پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو عافیت بخشی ہے، گناہوں سے دور رکھا ہے، اور تمام لوگوں کے اندر تم نے مجھ کو فضیلت بخشی ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی یہ نامومن کو دیکھے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، وہ سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، بہت زیادہ دور ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور دیکھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے پہلے مرتبہ چوری کی تھی تو اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، تو جب اس نے دوسری مرتبہ چوری کی تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، تو اب تیسری مرتبہ اس نے چوری کی ہے تو اس کو سولی کی سزا جو ہے اس کے لیے طے ہو گئی۔ تو آپ نے فوراً جا کر اس شخص کے پیر کو چوم لیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا چور ہے جس نے تین مرتبہ چوری کی ہے، تو آپ بجائے اس پر غصہ ہونے کے آپ اس کے پیر چوم رہے ہو۔ تو اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کا پیر اس لیے چوم رہا ہوں کہ اگرچہ یہ غلط کام کو بار بار کر رہا ہے، اگرچہ اس کا کام غلط ہے، لیکن اس کی جو عادت ہے کہ وہ اپنے کام پر ٹکا ہوا ہے، وہ اپنے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی استقامت دیکھ کر میں نے اس کے پیر چومنا شروع کر دیے۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھتے ہیں، وہ جو ہے یہ نیک لوگوں سے اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر دیتے ہیں
اور اگر کسی کے اندر برائی ہو تو وہ اس برائی کو دور کرنے کی فکر کرتے، نہ یہ کہ سارے گاؤں کے اندر بولتے پھرتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے اور یہ آدمی ایسا ہے، بلکہ وہ اس کے اندر کی جو ہے برائی دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔